ذرہ جو ہے یہاں بھی گرا ہوگا، اس کا کوئی ٹکڑا ادھر بھی آیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت کے لیے ہمیں قبول کیا۔ میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے، امام بخاری علیہ رحمہ، مجھے یاد آیا امام بخاری علیہ رحمہ جو ہے مسجد میں بیٹھ کر درس دے رہے تھے۔ امام بخاری کو جانتے ہیں، حدیث کی سب سے مستند کتاب امام بخاری نے لکھی، صحیح حدیث۔ وہ مسجد میں درس دے رہے تھے، ان کی داڑھی کے اندر جو ہے ایک تنکا تھا۔ شاگرد آگے بڑھا اور انہوں نے داڑھی میں یوں ہاتھ رکھا، اس تنکے کو اٹھایا اور زمین پہ پھینک دیا۔ امام بخاری حدیث پڑھاتے پڑھاتے دیکھ رہے تھے، میرے شاگرد نے تنکا نکالا تو ہے لیکن پھینکا کہاں ہے؟ تو دیکھا کہ وہ تنکا تو زمین پر پھینک دیا ہے۔ امام بخاری نے اس تنکے کو مسجد کے فرش سے اٹھایا اور اسے اٹھا کر دوبارہ اپنے جیب میں رکھ کر کے فرماتے ہیں، میرے شاگرد تمہیں پتہ نہیں ہے، اب امام بخاری کی داڑھی سے بہتر مسجد کا یہ فرش ہے، لہذا میں اپنی داڑھی پہ تنکا گوارا کر سکتا ہوں لیکن میں مسجد کے فرش پر تنکا گرانا یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ امام بخاری نے وہ تنکا اٹھایا اور دوبارہ سے اپنی داڑھی پہ رکھ لیا، ایک پیغام دیا کہ امام بخاری کی داڑھی سے بہتر مسجد کا فرش ہوتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت سے مسجدیں کہیں گی، اے میرے اللہ آپ نے مجھے بنا دیا، اب کہاں جائیں؟ اللہ فرمائے گا تمہیں فنا نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے، مسجد کی زمین تمہیں فنا نہیں ہے، وقتی طور پر ہر چیز کو فنا ہوگی، کچھ کی فنا بے ہوشی ہوتی ہے، تمہاری فنا بھی کچھ دیر کی بے ہوشی ہوگی۔ اللہ پھر ہمیں کیا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے دنیا کی ساری مسجد کی زمین اکٹھی کی جائے، جب ساری زمینیں اکٹھی ہوں گی اللہ فرمائے گا اس زمین کو کہو کہ اب یہ جنت کے اندر چلی جائے۔ مسجدیں کہیں گے نہیں میرے اللہ ہم جنت میں اکیلے نہیں جا سکتے ہیں، کیوں نہیں جاؤ گے؟ اللہ فرمائے گا تمہیں جنت کے اندر منتقل کیا جاتا ہے۔ مسجدیں کہیں گی میں اس وقت تک جنت میں منتقل نہیں ہوں گی جب تک کہ میرے آباد کرنے والے کو بھی میرے اندر داخل نہ کیا جائے۔ اب مسجد کی آباد کرنے والوں کو مسجد میں داخل کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ حصہ جنت میں منتقل ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، مسجد تو بنا دی شہر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ تو مسجدیں ہیں، اللہ بنوا دے گا اور ضرور بنوا لے گا، اللہ کسی نہ کسی کو ذریعہ بنا دے گا، لیکن میرے عزیزوں ہمیں اللہ تعالیٰ وہاں سجدے کی توفیق دے گا یا نہیں؟ ہم وہاں سجدہ کر سکیں گے یا نہیں؟ مسجد تو بنا دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ہمیں وہاں سجدہ کرنا ہے، ہمیں وہاں پہنچنا ہے، اپنا وقت دینا ہے، اپنے سجدوں سے اسے آباد کرنا ہے۔ یہ مسجد کی حقیقی تعمیر ہے، ورنہ نماز تو کچی مٹی کی مسجد میں بھی ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ اسے پکا بنایا جائے، لیکن پکی مسجد بنا دی گئی کیونکہ مسجد کی تزئین کرنا، مسجد کو بہتر سے بہتر بنانا یہ منشأ رسول ہے اور یہ منشأ شریعت ہے۔ مسجد کو سنوارنا نہیں لیکن بہتر بنانا، اپنے گھر سے اچھی بنانا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ مسجدیں بن جائیں گی، اس کی آبادی۔ مجھے ایک بات سنا کر بات ختم کر دینی ہے۔ حضرت موسیٰ رضی علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے، کیوں جاتے تھے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ کوہ طور پر اللہ کا دیدار ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے، مانگنے جاتے تھے اللہ دیدار کرا دے۔ اور آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ کے گھر سے کوہ طور کا فاصلہ 9 کلومیٹر ہے۔ جہاں حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی اس جگہ سے کوہ طور کا فاصلہ 9 کلومیٹر، اور حضرت موسیٰ وہاں سے 9 کلومیٹر کوہ طور کے پاس جاتے اور اس طور پہاڑ کے اوپر چوٹی پر چڑھتے اور وہاں پر رب سے فریاد کرتے، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، اللہ ہمیں اپنا دیدار کرا۔ یہ شوق تھا حضرت موسیٰ کے اندر، لیکن ہمارے گھر سے ہماری مسجدیں بہت دور نہیں، بہت قریب ہیں، لیکن ہمیں ہمارے گھر سے مسجد تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے دیدار شوق دیدار لے گیا موسیٰ کو طور پر، میں کتنا بد نصیب ہوں جو مسجد نہ پہنچ سکا۔
میں تو مسجد تک نہیں پہنچ سکا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی کا شوق کوہ طور پر لے کر کے جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اصل مسجد کی آبادی ہے، مسجد کی آبادی سجدوں سے ہوتی ہے، مسجد کی آبادی وہاں پر ذکر و تلاوت سے ہوتی ہے، مسجد کی آبادی اسے شرک و بدعت سے پاک رکھنے سے ہوتی ہے۔